الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ جل شانہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرأة خلقت من ضلع۔ اب مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ علماء نے اس کی ایک بڑی اچھی حکمت لکھی ہے کہ اللہ پاک نے سر سے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ سر پر نہ بٹھا لو، اور پاؤں سے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لو۔ پسلی سے پیدا کیا کہ جس طرح پسلی تمہارے دل کے قریب ہوتی ہے تو بیوی کو بھی زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب رکھ کر زندگی گزارو۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، بلکہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیویوں پر یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی، اے عورتوں، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ تمہارا پروردگار تمہاری سفارش کر رہا ہے، اور اے مردو، اے شوہرو، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے تمہارا رب تم سے سفارش کر رہا ہے۔ آج اگر تم اس سفارش کا خیال رکھو گے تو قیامت کے دن اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی بخش دے گا۔ آج تم بیوی کی غلطی جو گھر کے معاملات میں، کھانے پینے میں ہو جائے، اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا کرو، اللہ کی سفارش کو ذہن میں یاد کر کے معاف کر دیا کرو۔ آج تم اس کی غلطی معاف کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے گا۔ محترم دوستو اور بزرگوں، ہم میں سے بہترین مرد کون ہے؟ کوئی کہے گا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، تہجد، تلاوت، تسبیحات زیادہ کرتا ہو۔ کوئی اپنے ذہن کے مطابق کہے گا جو چلے تسبیحات کرتا ہو، وظائف کرتا ہو۔ کوئی کہے گا جو صدقہ خیرات کرتا ہو۔ لیکن آئیے امام الانبیاء سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ مردوں میں بہترین مرد کون ہے؟ تو مشکات شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا کہ اگر کسی بندے کے اخلاق کا اور اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، یا اس کے افسر سے یا اس کے باس سے نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ وہاں مصنوعی اخلاق چل جاتے ہیں۔ دلوں میں نفرتیں بھی ہوں تو اپنے افسر سے، اپنے باس سے
یا اپنے دوستوں سے یا اپنے سے طاقتور سے بڑی مسکرا کر بات کرے گا، گاہک سے مسکرا کر بات کرے گا کہ دکان خراب نہ ہو، اگرچہ دل میں کتنا ہی غصہ بھرا ہوا ہو۔ تو ان جگہوں پر مصنوعی اخلاق چل جاتے ہیں، لیکن گھر میں مصنوعی اخلاق نہیں چلتے، یہاں وہی اخلاق چلے گا جو دل کے اندر ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اخلاق دیکھنے ہیں تو ذرا بیوی سے پوچھ لو کہ کیسا انسان ہے، بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ اگر بیوی کہہ دے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان اچھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوستو آپ سن چکے، اچھے اخلاق کا پتہ گھر میں چلتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ، اس کے سلوک اور اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ پاک تمام مردوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شادی شدہ جوڑوں کو پیار، محبت، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔